السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی۔ میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی اور میں ہوں کرن خان۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ رخ کریں گے ساہیوال کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ظہیر عباس۔ گزشتہ روز معمولی تلخ کلامی پر تھانہ غلہ منڈی کے کانسٹیبل بلال نے نوجوان اختر کو 4 گولیاں مار کے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ ملزم بلال اور مقتول اختر اپنی اپنی موٹر سائیکلوں پر جا رہے تھے۔ ملزم پولیس کانسٹیبل بلال رستہ نے نہ ملنے پر غصے میں آ گیا، عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقتول اختر کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا اور نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ تشدد کرتے ہوئے نوجوان کو زمین پر گرایا اور اپنا پسٹل نکال کر نوجوان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ 4 فائر مقتول اختر کی ٹانگ، سینے، سر اور منہ میں لگے، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ملزم کانسٹیبل بلال کے بارے میں کچھ ساتھی پولیس ملازمین نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ملزم پولیس کانسٹیبل بلال منشیات کا عادی تھا، آئس کا نشہ کرتا تھا اور آئے روز ساتھی پولیس ملازمین سے بھی بدتمیزی کرتا رہتا تھا، لیکن ایس ایچ او غلہ منڈی کا منظور نظر تھا، کوئی بھی اس کے خلاف شکایت کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ ملزم پولیس کانسٹیبل بلال نے بدتمیزی کا بازار گرم کر رکھا تھا، آئے روز شہریوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا اور راہگیروں کو تھپڑ مارنے اور پکڑ کر تھانے لاتا اور بدمعاشی کر کے بھتہ لے کر چھوڑ دیتا تھا۔ اگر کوئی مطالبہ پورا نہیں کرتا تھا تو اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیتا تھا۔ سی سی ٹی وی کی فوٹیج کے مطابق عینی شاہدین کی نشاندہی پر ملزم کو رات گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ مقتول کے ورثاء کئی گھنٹے لاش پاک پتن چوک میں رکھے مگر کوئی بھی مذاکرات کے لیے نہیں پہنچا تو مقتول کے لواحقین نے سڑک پر لاش رکھ کر جی ٹی روڈ کو بند کر دیا۔ کافی دیر بعد اعلی افسران کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ عوام کے شدید احتجاج کے بعد ملزم بلال کو گرفتار کیا گیا، جبکہ پولیس ترجمان کی جانب سے احتجاج کرنے والے شہریوں کے خلاف مقدمے درج کرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی تھی، جبکہ انجمن فلاح قریباں اور سیاسی سماجی کارکنان اور شہر کی کثیر تعداد نے پولیس ترجمان کے اس بیان پر شدید رد عمل اور تشویش کا اظہار کیا کہ پولیس مقتول کے ورثاء سے رونے کا حق بھی چھین رہی ہے۔ احتجاج ان مظلوموں کا بنیادی حق تھا۔ مقتول اختر جو محنت مزدوری کرتا تھا، اسے کس جرم کی سزا دی گئی؟ کس جرم میں قتل کیا گیا؟ پولیس آئین کے مطابق ایک پولیس کانسٹیبل ذاتی یا سرکاری اسلحہ نہیں رکھ سکتا تھا، تو اس پولیس کانسٹیبل کو کس نے اسلحہ رکھنے کی اجازت دے رکھی تھی؟ اور اگر یہ روزانہ سرعام اسلحہ لے کر پھرتا تھا تو اسے کس نے نہیں پوچھا؟ مقتول کی لاش کو شام کے وقت پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو ریفر کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق مقتول اختر کو 4 گولیاں ماری گئیں۔ مقتول اختر کو ہزاروں سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مقتول اختر کی آج 11 بجے نماز جنازہ کرائی گئی، جس میں ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ جہاں مقتول کے ورثاء کی نظریں انصاف کی منتظر ہیں، وہیں مقتول کے ورثاء اور عزیز و اقارب کے دلوں میں پولیس ترجمان کے بیان کے بعد احتجاج کا مقدمہ درج ہونے کے خوف بھی پایا جا رہا ہے۔ شہریوں اور مقتول کے ورثاء نے پولیس ترجمان کے اس بیان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا آر پی او ساہیوال اور آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔